ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کی ماہر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. ویلکم ٹو سنو پاکستان. میم، ہم نے دیکھا کہ اب اسلامی ممالک جو ہیں 20 ان کی جانب سے بھی غزہ کے حق میں آواز اٹھانے کی بات ہوئی ہے اور کہا گیا کہ باقاعدہ طور پر سیز فائر کی بات ہوگی. اور اگر بات کی جائے ویسٹ کی، تو ویسٹ سے بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. جو پارلیمنٹیرین ہے جیرمی کوربن، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم آج ووٹنگ کریں گے اور پارلیمنٹ میں، اور اس میں ہم سیز فائر پہ بات کریں گے غزہ میں. کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یا پھر اسلامی ممالک کو اگر ہوش آ رہی ہے، تو کیا یہ جو لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے یہ اس کی وجہ ہے؟ بالکل اس کی وجہ ہی ہے. ویسٹ میں جتنا عام انسان جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے، باہر سڑک پہ آیا ہوا ہے، اتنا اسٹیٹ کی پالیسی تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. اسٹیٹس نے تو اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چونکہ پبلک اوپینین بہت زیادہ ان کے اگینسٹ ہو گئی ہے، تو ہر کوئی پھر اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس بچانے کے چکر میں ہے. تو اس میں آپ نے بہت اچھا اپنا پریمبل میں ہر چیز کا احاطہ کر دیا. اس میں کسی اور خبر کی یا کسی اور چیز کی تو گنجائش نہیں رہتی. میں تھوڑا سا اس کا انالیسس ضرور کر دیتی ہوں کہ اب ویسٹ میں جو میں جن لوگوں سے بات کر رہی ہوں یا جو کانفرنسز اٹینڈ کر رہی ہوں، اس سلسلے میں جتنے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں جس پہ لوگ بات کر رہے ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں یا سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں، ان کا اب باتیں تھوڑی سی کھل کے اور سامنے آ رہی ہیں اور اب لوگ کھل کے بول بھی رہے ہیں کہ اصل میں امریکہ جو ہے وہ اب بہت زیادہ ہچکچاہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا کہ یہ ایٹراسٹی پروپیگنڈا کر کے پبلک اوپینین اپنی طرف کر لیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک دو دن پبلک اوپینین انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی طرف کی بھی، کیونکہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. لیکن اس کے بعد پبلک اوپینین ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اب ڈیسائیڈ کہ وہاں سے کوئی خبر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا، جو بڑے بڑے آؤٹ لیٹس اور میڈیا ہبس ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کی نیوٹرل یا ان بائسڈ رپورٹنگ نہیں ہو رہی. اس کے باوجود عام بندہ جو ہے وہ اسٹیٹ نیریٹو کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب اس جنگ کو آپ نے کتنا بڑھانا ہے اور آپ اس کو لڑیں گے کیسے. اب اندر کی خبریں یہ ہیں کہ امریکہ کی سب سے بڑی ریزرویشن یہ ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو لڑنے کے بارے میں اس کی کیا پلاننگ ہے. اگر کچھ ڈیفینس اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ غزہ کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرے گا، تو ہم نے ہسٹری میں دیکھا، ورلڈ وار 1 میں دیکھا، 2 میں دیکھا، اور پھر یہ تجربہ بھی حاصل کیا کہ جن شہروں کو آپ کھنڈر بنا دیتے ہیں اور پھر ان کے اندر فتح کرنے کے لیے گھستے ہیں، تو آپ ہمیشہ وہاں سے شکست کھا کے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ وہ کھنڈرات ان لوگوں کے جو کہ اس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ دے دیتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس اپر ہینڈ ہوتا ہے. یہ تو ہوگی ٹیکنیکل بات کہ غزہ کے اندر ان کو انٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ 80% اسرائیلی آرمی جو ہے وہ ریزروسٹ کی آرمی ہے، اور جس کے پاس ویپنز تو ویسٹ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیٹل ہارڈنڈ آرمی نہیں ہے. تو اب یہ ایک ہارے ہوئے شیر کی طرح، ایک زخمی شیر کی طرح ان کے جنرلز بھی سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹ وائرل کر رہے ہیں، ان کے پولیٹیشنز بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم تباہ و برباد کر دیں گے. بیسیکلی وہ سب خود گلٹی ہیں. شازیہ صاحبہ، یہ بھی کہیے گا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس جنگ کو رکنا چاہیے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بیٹر سینس ہے وہ پریویل کرے. یہ بتائیے گا کہ کیا صرف جنگ بندی اور سیز فائر ہونا ہی اب اس مسئلے کا حل ہے؟ کیونکہ جس طرح کے وار کرائمز، جس طرح کی اٹراسٹیز اسرائیل نے کی ہیں، تو اسرائیل کو کٹہرے میں لانا بھی ایٹ دا سیم ٹائم اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اسرائیل تو وار کرائم کے کٹہرے میں آئے گا ہی آئے گا. یہ ایک اور خبر بھی ہے کہ ایون امریکہ کے ایک سٹیزن نے، امریکن سٹیزن نے امریکنز کے اپنے کورٹ میں جا کے اس نے بھی یہ اپلیکیشن دے دی ہے کہ امریکہ بھی ان وار کرائمز میں انوالو ہے. تو یہ وار کرائم سے تو یہ بچ ہی نہیں سکتے. یہ سیدھے سیدھے وار کرائمز ہیں ان کو یہ چاہے جتنا بھی کولیٹرل ڈیمیج کہتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دنیا کے سامنے آپ نے ایک فساد کریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ امبریچیبل ہے، آپ کا ڈیفنس سسٹم دنیا کا سب سے بہترین ڈیفنس سسٹم ہے، اور آپ اس پہ ایک سپر پاور کو اپنے اوپر اس طرح کا بھروسہ کروائے ہوئے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ میں رہنے کے لیے آپ کو اپنا بیس کیمپ بنائے ہوئے ہیں. تو اب وہ سارے پولیٹیشنز اور وہ سارے کے سارے آرمی آفیشلز جو کہ گلٹی ہیں اپنی ناکامی کی وجہ سے، وہ اپنی ڈومیسٹک گین کے لیے دھاڑتے پھر رہے ہیں. اور جس کا کہ ویسٹ کو اب یہ بہت خدشہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ایسا ایک
जिसको मैड डॉग का लफ्ज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको अब काबू में करना पड़ेगा, नेतन्याहू को अब काबू में करना पड़ेगा। जो पहले हमें लगता था कि उसके साथ बहुत सपोर्ट है, अब लोग अपने कॉन्शियस पे खुलेआम, ये नहीं कि उनको हमदर्दी हो रही है मुसलमानों से, या अब वेस्ट की जो पावर कॉरिडोर हैं उनको अपना फेस वैल्यू, मैम नेतन्याहू की जानिब से जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं वो इंसानियत के खिलाफ हैं कि हम गाजा को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, पार्किंग लॉट बना देंगे, बिल्कुल पार्किंग लॉट बना देंगे और हम इसकी बिल्कुल सफाई कर देंगे, हम इसको ऐसे धोएंगे कि यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इससे भी ज्यादा कुछ और क्लिप्स भी बहुत ज्यादा, बल्कि वो खुद वायरल कर रहे हैं। जनरल है वो कह रहा है कि ये हमारा हमास से क्या लेना देना है, हमने एक एक फलस्तीनी को मार देना है। तो उनका नैरेटिव बहुत बुरी तरह से बैकफायर कर रहा है। और एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं और एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा मासूम फलस्तीनियों के साथ तो कोई मसला नहीं है, हम तो हमास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमास की जानिब से जंगबंदी का कहा गया है कि 5 दिन की जंगबंदी की जाए और खाना मुहैया किया जाए, अद्वियात पहुंचाई जाए, 70 जो हैं वो कैदी रिहा किए जाएंगे इसराइली। तो वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से फिर हट दर्मी बरकरार है। उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम जो कैदी हैं जो जिनको यरगमाल बनाया गया 240 के लगभग 4 छोड़ दिए गए थे, आई थिंक, आप उनको सबको रिहा करें तो फिर उसके बाद जो है वो हम इस बात पर सोचेंगे। देखिए, नेतन्याहू जितना भी खुद सर हो ले, वो अकेला प्लेयर नहीं है। तो जिनके हाथ में उसकी डोरियां हैं, उनमें कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले रॉयटर पे मैं पढ़ रही थी कि बराक ओबामा की एक स्टेटमेंट थी कि जो कुछ इसराइल कर रहा है वो हमारे लिए बैकफायर करेगा। अब जो बाइडन ने कह दिया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जब भी खत्म होगा, जैसे भी होगा, इसका अल्टीमेट सोल्यूशन 2 स्टेट रेजोल्यूशन ही होगा। तो यही तो हम चाहते थे, यही फलस्तीनी चाहते थे। ये इसराइल के लिए एक ऐसा, एक तो वॉर क्राइम का एक और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा धब्बा होगा, और दूसरा इसका जो ऑर्गेनिक आउटकम होगा वो वही होगा, ग्रेटर इसराइल का खात्मा और 2 स्टेट रेजोल्यूशन होगी। ये जो इतना उछल रहा है इसराइली वज़ीर आज़म और इतने अजीब किस्म के और मतलब इंसानियत सोज बयानात दे रहा है और हर तरह के वॉर क्राइम्स में शामिल है वो, और ये जो सारी हम इसकी चीज़ें देख रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें इसको, वैसे तो इसके लिए बहुत सख्त वर्ड यूज़ कर सकती हूँ लेकिन क्योंकि टीवी की वजह से मैं नहीं कर सकती। तो इस शख्स के पीछे किसका हाथ है? क्या अमेरिका की शय पर ये इतना उछल रहा है? अमेरिका की शय तो उसको बहरहाल है, और अमेरिकन्स जो है उनके जो पॉलिटिशियन है वो ये कह रहे हैं कि जब आप एक छोटी ताकत के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो वो आपको इस तरह की किसी बेवकूफ़ी में ज़रूर डाल सकता है। लेकिन अब अंदर की खबरें ये हैं कि वो अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। आपने देखा होगा कि ब्लिंकन जो है वो बाहर आके स्टेटमेंट देते हैं कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, और 1 घंटे के बाद नेतन्याहू कह देता है कि जी मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो वो फिलहाल किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं इसराइली कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। बिल्कुल, अभी लेकिन सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती नजर आती है इस हवाले से कि पाकिस्तान समेत जो 20 इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने अब इसराइली जंग को रोकने की खातिर कोई ठोस इकदाम लेने का फैसला किया है। बहुत शुक्रिया आपका शाज़िया अनवर चीमा साहब, आपने सुनो पाकिस्तान दिया और अपना तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।